بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد اتارنے کا وظیفہ۔ نظر بد کیا ہے؟ کیا واقع ہی نظر بد لگتی ہے؟ نظر بد کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے، کتابوں میں کیا آتا ہے؟ نظر بد کس کس چیز کو لگ سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ نظر بد لگنا، نظر لگنا برحق ہے، نظر لگنا برحق ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نظر کسی کو نہ لگے، میری نظر، وہ انسان کہے کہ میری نظر میری طرف سے کسی کو نظر نہ لگے، چاہے وہ کاروبار ہو کسی کا بچہ ہے، کسی کی گاڑی ہے، کوئی اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑا اچھا بول رہا ہے، کسی نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کو قتل نہ کرو، اپنے بھائی کو قتل نہ کرو بری نظر کے ساتھ۔ جب آپ اس طرح کے کوئی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ پڑھا کریں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو آپ کی نظر کسی کو نہیں لگے گی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر نظر لگ گئی، مجھے نظر لگ گئی، میرے بچے کو نظر لگ گئی، میرے کام کو نظر لگ گئی، میری گاڑی کو نظر لگ گئی، میرے بزنس کو نظر لگ گئی، میرے اچھے کپڑوں کو نظر لگ گئی، اور میں نظر کا شکار ہو چکا ہوں، تو یاد رکھیے گا نظر بھی جادو کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہے۔ نظر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ نظر اونٹ کو لگ جائے، اگر یہ نظر اونٹ کو لگ جائے تو وہ اونٹ بھی ہنڈیا میں چلا جاتا ہے، نوالا بن جاتا ہے، کھانا بن جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ اور اگر یہ نظر کسی کو، انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ انسان آتا ہے کہ قبر میں، اگر اونٹ کو لگ جائے وہ ہنڈیا میں، انسان قبر میں، یعنی قبر سے مراد کیا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کی ڈیمیج ہو سکتی ہے، وہ ذلت میں جا سکتا ہے، نقصان میں جا سکتا ہے، بیماری میں جا سکتا ہے، وہ کسی جھگڑے میں جا سکتا ہے، وہ کسی ایسی مزی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے جو مرض بیماری بن کے اور اس کو قبر میں لے جائے، وہ ایسے کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے جس حادثے سے وہ قبر میں چلا جائے، وہ ایسے کسی چیز کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، کسی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے جس سے وہ قبر میں پہنچ جائے۔ تو اس طرح کی اگر کسی کو نظر لگتی ہے تو ذہن میں رکھیے گا، ایک صحابی نہا رہے تھے، ایک صحابی اس کے پاس سے گزر رہے تھے، ان کا جسم اتنا پیارا، اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے ذہن میں یہ بات لے آئے، بات آ گئی ان کے ذہن میں کہ اس طرح کا جسم تو میں نے کسی کنیز کا بھی نہیں دیکھا، وہ گزرے اور وہ صحابی دڑم نیچے گر گئے۔ اب جب اس کو اٹھا کے آپ علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح یہ نہا رہا تھا اور اس طرح یہ گر گیا، تو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اس کے پاس سے کون گزرا؟ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ فلاں صحابی، اس کو بلایا گیا، اس کو کہا وضو کرو، وہ وضو کا پانی اس کے اوپر ڈالا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم غسل کر لو، نہا لو، تو تم نہا لیا کرو۔ تو ایک تو نظر کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ جیسے کسی نے نظر لگائی، نظر لگانے والے کا نام یوسف تھا اور جس کو نظر لگ رہی ہے اس کا نام ایوب تھا یا کچھ بھی تھا، تو جب
کنفرم ہو گیا کہ یوسف نے ایوب کو نظر لگا دی ہے تو پھر یوسف وضو کرے اور وہ پانی ایوب کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو اس وقت ہے جب پتہ لگ جائے کہ یہ نظر اس نے اس کو لگائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی کی دکان کو، مکان کو، کاروبار کو، کسی کی گاڑی کو، کسی بندے کو یا کسی بندے کے بچے کو، کسی کو بھی نظر کی شکایت ہو چکی ہے تو وہ کیا کرے کہ 3 دن وہ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے اور اس بچے کو، اس کام کو، اس گاڑی کو، جس کو مرضی وہ دم کرے، اور 3 دن یہ دم کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی۔ اس کے چہرے پہ اس طرح کی خوشی آئے گی کہ وہ اپنے کام سے خوش ہوگا، بچے سے خوش ہوگا، اور وہ اس طرح خوش ہوگا کہ جیسے اس کو نئی چیز مل گئی۔ تو اس لیے اپنے عمل کو کرتے وقت اس طرح آپ خوش ہو کے اس عمل کو کریں کہ آپ کی بیماری بھی ختم ہوگی، آپ کی نظر بھی ختم ہوگی اور آپ کے چہرے پہ خوشی بھی آئے گی۔ تو اس لیے اس عمل کو 3 دن کریں، 3 مرتبہ کریں سورۃ یاسین والے عمل کو۔ جس کے اوپر بھی کریں گے، جس کام کے اوپر کریں گے، کسی آفس کے اوپر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی نظر 100% ختم ہو جائے گی۔ اور 3 دن ہی آپ مسلسل صدقہ بھی دیں، انشاءاللہ جلدی نظر اتر جائے گی، نہ تو وہ قبر میں جائے گا اور نہ ہی اونٹ اس کا ہانڈی میں جائے گا۔ سمجھے کہ آپ اس نظر سے نکل آئیں گے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے، اس چینل کو فالو کرتے رہیے، اس چینل کو اپنے گھر کا حصہ بنائیے، اس لیے کہ اس چینل پر ہم آپ کو کوئی اس طرح کی بات نہیں کہیں گے جس سے آپ کا گھر خراب ہو، جس سے آپ کے گھر میں فتنہ آئے، جس سے آپ کا عقیدہ خراب ہو، جس سے آپ کو اس طرح کی چیز ملے کہ آپ کسی نقصان کا شکار ہو جائیں۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جعلی عملوں سے بچتے رہیں اور ان کو نہ فالو کریں، ان کے عمل کو نہ فالو کریں، اس لیے کہ وہ آپ کو جو عمل شیطانی بتائیں گے، آپ کو کوئی اس طرح کا عمل بتائیں گے کہ وہ کرنے سے آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ عقیدہ خراب ہو گئے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔